تو میں عرض کر رہا تھا دلائل الخیرات، بولیے یہ نام یاد رکھیے آپ۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، عاشق رسول تھے، عالم تھے، ولی تھے، ان کا نام ہے حضرت علامہ محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نام یاد رہے گا، نام محمد ہی تھا تو کیا بھولنے جیسی بات ہے اس میں۔ نام تھا محمد، والد کیا تھے ان کے، کون تھے؟ سلیمان، محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ سفر کر رہے تھے کہیں۔ اب اللہ والے جب کہیں سفر کرتے تو پہلی فکر جو ہے نا ان کو نماز کی ہوتی ہے۔ وہ گاڑی بھی چنتے ہیں نا، ٹرین کا ٹائم، بس کا ٹائم، تو یہ دیکھتے ہیں کہیں نماز اس میں تو نہیں قضا ہوگی۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے تھے کہ پلین کا سفر مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں نماز قضا نہیں کرنی پڑتی، اس پہ نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اتر کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، اور ویسا تو کر بھی نہیں سکتے۔ تو نماز کے ٹائمنگ پہ سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی پرائیورٹی کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں جا رہے تھے؟ کسی سفر پہ، اور ان کو یہ فکر تھی کہ اب ظہر کا وقت ہے اور وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا۔ اس زمانے میں اتنی دقت تھی نا پانی وغیرہ کے لیے، صحرا ہوتے تھے اور ریگستان ہوتے تھے تو بڑی مشکل ہوتی تھی۔ اب ایک بستی میں پہنچے، اب وقت ختم ہونے والا ہے نماز کا، بڑے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ہم کو یہ بے چینی ہوتی ہے کہ میری نماز نہیں، پہلے سے وضو کر کے ہم تیار رہیں، یہ کچھ فکر کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں، بٹ عام طور پر ہم نے یہ مزاج ہی نہیں بنایا کہ نماز ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہو، کہ کسی بھی سفر میں بھی جائیں گے تو ریسٹورنٹ کا پتہ تو کریں گے راستے میں کہ اچھا کھانا کہاں ملے گا، ڈھابا کہاں ملے گا، مسجد کہاں ہے اس کا ہم پتہ نہیں کرتے، جبکہ وہ بھی گوگل پہ دکھتا ہے۔ گوگل پر وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے گوگل کہ نیئرسٹ مسجد کدھر ہے، لیکن وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہوتا نا کہ راستے میں کوئی مسجد دیکھ کے وہاں رکیں گے تو ہم نماز ادا کر سکیں گے۔ کچھ گنتی کے لوگ ملیں گے، آپ اس کے علاوہ نہیں ملیں گے۔ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے بول سکتے ہیں، ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ رائٹ، تو یہ بدلنا نہیں پڑے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علامہ محمد ابن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ایک بستی کے پاس پہنچے، کنواں موجود ہے، پانی موجود ہے اندر، اب تیمم بھی نہیں کر سکتے، ان کے سامنے پانی ہے مگر رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، اب نکالیں کیسے؟ ایک 8 سال کے قریب کی ایک بچی وہاں پر آ کے سلام کرتی، حضور آپ پریشان ہیں، آپ علامہ جزولی ہیں نا؟ تو ہاں ہاں۔ تو حضور آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وضو کرنا ہے، وقت جا رہا ہے نماز کا۔ کہا کریے وضو۔ کہا بیٹی ڈول اور رسی تو ہے نہیں، پانی نکالوں کیسے؟ کہا آپ جیسے عاشق رسول کو اس کی کیا ضرورت ہے، پانی نکالو۔ تو حیران کہ ایسے کیسے پانی نکلے گا؟ کہا میں نکال دوں؟ تو بولے بیٹی اب چل نکال دے، مجھے تو وضو کرنا ہے۔ جا کے کچھ پڑھا اور پانی میں تھوڑا سا تھوک دیا، پانی ابل کے اوپر آ گیا۔ حضرت نے وضو فرمایا، وضو کر کے پوچھا کہ بیٹی کیا پڑھا تھا؟ کہا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھا تھا۔ کون سا درود تھا؟ تو بچی نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ میں نے یہ درود شریف پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب امام جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے دل میں اسی وقت یہ خواہش آئی کہ اب میں ایسے درود جمع کروں جو الگ الگ سیغوں میں، الگ الگ حدیثوں میں، ادھر ادھر سب جو الگ الگ کتابوں میں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، اس کا نام رکھا دلائل الخیرات۔ اس میں تقریباً 700 درود آپ نے جمع فرمائے۔ کتنے درود؟ 700 درود، اور اس کے ساتھ بے شمار دعائیں جمع فرمائی جو حدیثوں میں آئی ہیں الگ الگ۔ اب جو اس کو پڑھ لیتا ہے نا اس کے لیے کافی ہے، اس کے غموں کا بھی مداوع ہو جاتا ہے، اس کی مشکلوں کی بھی آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور ڈیلی ایک حزب ہے، حزب کا مطلب ایک پارٹ ہے، ڈیلی کا پارٹ، ایک پارٹ پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ پورا ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے 700 درود، پیر منگل بو سے لے کے واپس پیر تک،
اور بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اس کو پڑھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اتنے مقبول ہوئے کہ ان کا جب انتقال ہوا علامہ جزولی کا، سوس نامی شہر میں آپ مدفون تھے، 70 سال کے بعد آپ کی لاش مبارک قبر سے نکالی گئی، بالکل تر و تازہ تھی، سبحان اللہ، اور آپ کی لاش مبارک کو نکال کر اب آپ کو دفن کیا گیا ہے مراکش، موروکو ہے نا، وہاں آپ کا مزار ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے نا امام جزولی اور دلائل الخیرات، تو وہ جو وہاں والے جو بیٹھ کے یہ دلائل پڑھتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ میں نے تو پورا ریکارڈ کیا ہوا، فل ریکارڈنگ ہے، ابھی ایپ میں وہ مل جائے گی، میں نے جو پڑھا ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ تو وہاں اور آپ کی قبر مبارک سے مٹی سے مشک کی خوشبو آتی ہے، لوگ وہ مٹی تبرکن لے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہ مٹی سے خوشبو جو آتی ہے درود شریف کی خوشبو ہے، سبحان اللہ۔